بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں پاکستان کے پاسبان ناول کی گزشتہ اقساط آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ 6 ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، جزاک اللہ۔ ناول ہے پاکستان کے پاسبان، تحریر آیوشا راتھور کی ہے اور آواز بھی آیوشا راتھور کی ہے۔ سنیے گا اور پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہسپتال پہنچ کر اس کی نظریں کیپٹن علی احمد تغلق پر پڑیں۔ وہ فوراً ہی اس کی طرف لپکی۔ کیسی طبیعت ہے اب انکل جی کی؟ وہ اسے کافی پریشان نظر آیا۔ علی کا پریشان ہونا بجا تھا، کیونکہ ابراہیم صاحب نے جو اسے ابھی حکم سنایا تھا وہ بھی کسی طور پر اس کے متحمل نہیں تھا، لیکن ابراہیم صاحب کی بیماری کے سامنے چپ چاپ ایک فرما بردار بیٹے کی طرح سر جھکا گیا تھا۔ گو کہ ایرا ہر لحاظ سے موقول تھی، ہاں تھوڑی بیوقوف تھی، یہ علی کا خیال تھا، لیکن اتنی جلدی سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اسی لیے اس وقت علی کو ایرا سخت بری لگ رہی تھی۔ ابھی تو پتہ نہیں ان محترمہ کا ان کا کیا رد عمل ہوگا، اس کا جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا تھا، اور ایرا چپ چاپ اس کی پیروی کرنے لگی تھی۔ سامنے کوریڈور میں اسے مانیہ اور سائرہ آنٹی نظر آ گئیں۔ وہ جلدی سے ان کی طرف بڑھی۔ مانیہ سے ملتی وہ سائرہ آنٹی سے انکل کی طبیعت کے بارے میں استفسار کرنے لگیں۔ بس بیٹا دعا کرو، آپ کی دعائیں ہی تو چاہیے، اللہ اپنا فضل اپنا کرم ضرور کرے گا، بس وہ ساتھ ہمیں اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ رکھے۔ بے شک آنٹی جی، اللہ بہت عظیم ہے اور وہ ضرور اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ سائرہ بیگم ایک بہت مضبوط اعصاب کے حامل خاتون تھیں، چونکہ ان کا تعلق ایک فوجی گھرانے سے تھا، اس لیے ساری زندگی انہوں نے پاکستانی فوج کو قربانیاں دیتے ہی دیکھا تھا، جن کے حوصلوں میں چٹان جیسی سختی تھی، اور یہی سختی ان میں بھی نظر آتی تھی، جو اکثر غم میں بھی انہیں مضبوط بنا دیا کرتی تھی۔ شہید ہوں یا غازی، دونوں صورت میں فوج ہی قربانیاں دیتی ہے۔ سو کیوں نہ ہم اپنے ان سپوتوں پر اپنی جان کو بھی لوٹا دیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ آنٹی، کیا میں انہیں دیکھ سکتی ہوں؟ ہاں بیٹا، وہ تمہیں ہی یاد کر رہے تھے، ابھی ہوش میں ہے، آؤ میں تمہیں لے کر چلوں۔ وہ آنٹی کے ہمراہ چلتی ہوئی انکل کے پاس آ گئی۔ اسے انہیں تکلیف میں دیکھ کر بہت رونا آیا تھا، لیکن وہ ان کے سامنے کنٹرول کر گئی۔ وہ چپ چاپ ان کے پاس جا بیٹھی تھی۔ ابراہیم صاحب نے سائرہ بیگم کو آنکھوں ہی آنکھوں میں باہر جانے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی ایرا کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ آؤ بیٹا، ادھر آؤ۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی، گو کہ ان کو بولنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی بولنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ ارے بیٹا، کیوں اتنا پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوتا مجھے، دیکھو ایک بہادر آرمی آفیسر رہ چکے ہیں تمہارے انکل۔ وہ خود کو ذرا مسکرا کر حشاش وشاش ظاہر کرنے لگے تھے، لیکن کچھ بھی ہو، موت کا تو ایک دن مقرر ہے، اور وہ تو آنی ہی تھی، چاہے دیر ہو یا سویر ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا دل سے اس چیز پر ایمان ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، اور ہم اسی کی امانت ہیں،
اور اسی کے پاس اچھے لگتے ہیں۔ وہ سانس رو کے انہیں سن رہی تھی۔ پریشان نہیں ہوتے بیٹا، اللہ کی مرضی کے خلاف ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ایرا ان کے زرد مرجھائے چہرے کو دیکھ کر بمشکل ان کے سامنے مسکرائی تھی۔ اچھا بیٹا، اب میں تم سے جو بات کرنے جا رہا ہوں اسے غور سے سننا۔ تمہارے پاس انکار اور اقرار دونوں کا اختیار موجود ہے۔ وہ اچانک سے چونکی تھی۔ ابراہیم صاحب نہ جانے اسے کیا کہنے جا رہے تھے۔ وہ ان کی طرف سر جھکائے دیکھنے لگی۔ بیٹا، میں تمہیں اپنی بیٹی مانتا ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں آج ہوں تو شاید کل نہیں۔ بیٹا، میں تمہاری آنٹی سے مشورہ کر لیا ہے۔ میں اور تمہاری آنٹی چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ اسی گھر میں ہماری بیٹی بن کر رہو، اور تمہارے بابا کی بھی یہی خواہش تھی کہ تمہارا اور علی کا نکاح ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ سن کر کافی عجیب لگا ہوگا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا بیٹا تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ تمہارے بابا بھی ہماری اس دوستی کو رشتہ داری میں تبدیل کرنا چاہتے تھے، لیکن شاید وقت نے انہیں اتنی مہلت نہ دی، اور وہ اپنی دیرینہ خواہش کو دل میں ہی لیے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یوسف تو تم دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ پایا، لیکن بیٹا میں اپنی زندگی میں تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت کا کچھ نہیں پتہ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کام جلد از جلد نپٹا لوں، اور اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایرا واضح طور پر تذبذب کا شکار دکھائی دے رہی تھی۔ علی کا خیال ہی اس کے لیے سہانے رو تھا۔ بیٹا، میں آج ہی تم دونوں کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں محفوظ ہاتھوں میں دیکھ سکوں۔ اس لیے میں اس نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہتا۔ جو بھی فیصلہ لو سوچ سمجھ کے لینا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ ایسا مت کہیں انکل، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، ایرا تڑپ کر بولی۔ ایرا کے ذہن میں مسلسل ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا علی کو بھی اس بات کا علم تھا؟ اور اگر ایسا ہے تو اس نے اقرار کیسے کیا؟ کیا میری وجہ سے وہ اپنی بلی چڑھا رہا ہے؟ ہاں، یقیناً نہیں، شاید انکل کی وجہ سے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑ رہا ہے۔ ہاں بالکل، اسی لیے تو اس نے مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی۔ ذہن میں ہزاروں سوال تھے، لیکن اب وہ کسی کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی، اور یہاں بات اس کے پیرنٹس اور انکل آنٹی کی خواہش کی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید وہ انکار کر بھی دیتی، لیکن اب انکار کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس نے ایک سعادت مند بیٹی کی طرح سر جھکا دیا۔ ویسے بھی کسی کے ساتھ تو زندگی بسر کرنی ہی تھی، تو پھر یہ خڑوس بھی چلے گا، ایسا اس نے سوچا تھا، اور وہ یہ سوچ کر خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اور اب کون جانے اس کی منزل اسے کہاں لے کر جائے گی، اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنا کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔